جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ساتھیوں نے راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں جو ایم این اے فیصل آباد سے اور کچھ ایم پی اے حضرات نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اپنے مطالبات رکھے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا، اس کے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اس گفتگو کا کچھ احوال اس طرح بیان کیا، وہ پہلے سن لیتے ہیں، پھر راجہ صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا، جو مطالبات تھے دونوں کی گفتگو کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ ترین صاحب کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب تک جو ہیں وہ پہنچائیں اور بڑی تفصیل سے جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں ایف آئی اے کو یا کسی ادارے کو انفلوئنس نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی کے خلاف تحقیقات میں کوئی نرمی کرے یا کسی تحقیقات کو جو ہے کچھ ایسا لگے کہ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہیں ان کے اوپر قطعی طور کے اوپر اثر انداز ہونے کا کوئی بھی جو بات ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگی۔ جی، اب راجہ ریاض صاحب جو ایم این اے ہیں فیصل آباد سے اور جو اس وفد کی قیادت کر رہے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، ان کی گفتگو سن لیں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے میں اب کے بعد کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گا، انصاف ہوگا اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے خود ہمیں بلایا تھا، ہم سب خود پہنچے ہیں، ان کو اپنا موقف ان کے سامنے رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے ہم سب کو یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن ہو جائیں۔ ترین ہمارا پرانا ساسا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو خود کبھی بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو میں خود دیکھوں گا اس کا مسئلہ۔ جی، اور یہ صاحب، یہ راجہ ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا کہ آج کے بعد وہ مداخلت نہیں کریں گے، اس کا مطلب پہلے کر رہے تھے۔ دیکھیں، اگر میں مطلب یہ تو ایف آئی اے ہوتا تو میں ان تینوں کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ درج کرتا۔ جو مل کے ان کی حیثیت نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وزیر اعظم کو کون سا اختیار ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایف اے کو کیسے کہ نرمات کرو، اسے یاد رکھو۔ ان کے پاس کون سی خبر ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی انفلوئنس کرتی ہے اور کرپٹ گورنمنٹ۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے لفٹ نہیں کرائی۔ نہیں، لفٹ کرائی ہو نہ ہو، دونوں اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کو گائیڈ کر سکتا ہے اور کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ He has nothing to do with ایڈمنسٹریشن۔ اس کے اوپر تو کرمنل کیس بنتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ 353 کار سرکار میں مداخلت کن کن پہ بنتا ہے؟ پرائم منسٹر پہ بنتا ہے، اچھا، راجہ ریاض پہ بنتا ہے، فواد چودھری پہ بنتا ہے اور اس پہ بنتا ہے اپنا کیا نام ہے؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق جو ہے چلنے دیں، ہم کیا نہیں، کر انہوں نے سکتے یہ ہیں۔ کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا، اس کا مطلب کہنا چاہتا ہے انہوں نے پرائم منسٹر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن اتنی ویک ہے کہ پرائم منسٹر کی بات سنتی ہے۔ یہ کار سردار مداخلت ہے اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہے۔ مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا، ایک اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کا بھی تبادلہ ہوا ویسے۔ وہ اس کی جگہ ابو بکر آ گیا، مجھے پتا 2 دن پہلے ہو گیا ہوا تھا، وہ مان لیا گیا ہوا تھا۔ یہ مطالبہ ادھر سے مانا، یہ مطالبہ مانا گیا تھا تو چلے تھے۔ اچھا، دیکھیں مطالبہ منوا کے ملاقات ہوئی۔ لیکن پاکستان میں ایڈمنسٹریشن سیاستدان بہت تیز ہو چکا ہے کافی عرصے سے۔ اگر وہ کسی کو کہیں فون کرے کہ بھائی جان ذرا ہاتھ رکھو، تو کہے گا جناب میری بات سنیں، میرے ساتھ تھوڑا سا الاؤنس بھی بڑھا دیں، کوئی مہربانی کریں، ادھر پوسٹنگ بھی دیں، یہ کریں وہ کریں، جیو آر 1 میں گھر بھی دیں، ابھی تک مجھے گھر نہیں ملا۔ اچھا، اپوزیشن تو شہزاد اکبر صاحب پہ الزام لگاتی تھی، آج یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھیوں نے بھی ان پہ الزام لگا دیا کہ جناب شہزاد اکبر صاحب سب کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو بندہ ہے جو سول سروسز اکیڈمی کے اندر حلف اٹھا کے آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا، وہ بندہ جو ایف آئی اے کے اندر پوسٹڈ ہے، وہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اس کے اندر اگر وزیر اعظم آ کے کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کا فلاں فائل کا فلاں ایویڈنس ریکارڈ نہ کرو، تو پرائم منسٹر 353 کے تحت جرم کرتا ہے کار سردار میں مداخلت کی۔ پرائم منسٹر کو کوئی اختیار حاصل نہیں، یہ اختیار اس کو حاصل ہے کہ اس کو شفٹ کر دے۔ اچھا، اس سے پہلے وزیر اعظم یہ نہیں کرتے تھے، پاکستان کا سٹائل یہی ہے نا۔ لیکن آپ یہ مت کہو نا کہ ہم نہیں کر، باقی مانتے نہیں تھے۔ یہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، ایسی سادگی، اللہ اکبر، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے کہ آگے بتا رہے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، یعنی پہلے کرتے تھے، یہ ہم کر سکتے ہیں
तुम कर ही नहीं सकते। जो चीज तुम कर नहीं सकते उसका वादा कैसे करते हो तुम? जिस चीज का तुम्हें जो कानूनी तौर पर जाती है उसका वादा कैसे करते हो? और उसकी क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मेरे खिलाफ बातें होती हैं, फलां करता है। भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसको इख्तियार दी? हमें भी पता ये हो रहा है, और गुज़श्ता कम से कम 40 साल से हो रहा है, अयूब खान के ज़माने से हो रहा है। एक जो तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा इन्होंने किया था कि एक गैर जानिबदार कमेटी बना दें जो इस सारे मामले की तहकीकात करे, वो सुना है वज़ीर आज़म ने नहीं माना। उस्मान साहब, तहकीकात होने दे जो हो रही। उस्मान साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने कई दफ़ा कहा है कि इस रिपोर्ट को एक पब्लिक डिबेट पे पूरे टीवी चैनल ऑन करके रिपोर्ट शुरू कर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि धज्जियां उखड़ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि आपने वो चीज़ें जुर्म करार दे दी गई हैं जो बुनियादी तौर पे माशरती लेवल पे जुर्म है, लेकिन कानूनी लेवल पे जुर्म नहीं है। सही। आप अपनी ये शर्ट वेस्ट कोट जो है आप पीछे 5,000 की बेचें या 500 रुपए की बेचें, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं होती, क्योंकि आपने कानून बनाया नहीं ऐसा कोई। आप लफ्ज बोल तो दोगे मुनाफाखोरी, लेकिन क्या मुनाफाखोरी जो है वो किस कानून? हाँ, जो काम आपने करना था वो नहीं करता था, वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। बार बार मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना रियासत की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर जो रियासत के सिर्फ 2 कानून हैं। आपने फरमाया ये करो ठीक हो जाएगा, तीसरा ना करो। 1 घंटे के लिए भी प्रोडक्ट जो है किसी के घर में नहीं होनी चाहिए, बाजार में आनी चाहिए। जिस दिन शाम को आप इंश्योर करेंगे कि आज फलां शुगर मिल की आखिरी बोरी गोदाम से निकली है या नहीं, और वो बाजार पहुंची है या नहीं पहुंची, ये नहीं होंगे। और दूसरा, कोई टैक्सेशन नहीं होगी। सूद खैर बहुत बड़ी चीज है, आप खत्म कर लें, कोई टैक्सेशन, टैक्स फ्री जोन में मैं आपको बताऊं 30 रुपए पे लोगों को ना मिले मेरे मुफ्त। फिर आपको आप ने फरमाया कि कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है। किस लिए मुकर्रर करता है? तुम अल्लाह के अहकामात पे काम करते हो। जो काम आपने करना है नहीं, आप कौन सी शुगर मिल है जहां गवर्नमेंट के कम से कम 8-10 बंदे नहीं बैठे होते? सही। कस्टम वाला बैठा होता है, इनकम टैक्स बैठा है, एक्साइज वाला बैठा है। जो अब शुगर मिल से आपको पता है क्या कुछ बनता है? शुगर मिल से शराब बनती है, बकायदा अल्कोहल जो है मेथिलेटेड अल्कोहल जो है वो बनती है। शुगर मिल से फोक निकलता है, वो होता है एनर्जी बनती, 10,000 चीजें बनती हैं इस तरह बाय प्रोडक्ट। उनकी हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी लगती है। ये लोग विजिलेंस नहीं कर सकते कितनी है, लेकिन मसला ये कि सारे क्राइम से मिले हुए। मसला उस्मान साहब एक ही, बनना कुछ नहीं, एक नहीं बन तो रहेगा। ये जो 25, 26, 27 को तीन गुजरे हैं ना, अच्छा। इसमें जो कुछ हो गया है ना, ये पाकिस्तान, उस दिन मैंने कहा था, मुझे एक इंट्यूशन सी हो रही थी, ये काजी ईसा का फैसला, ये जहांगीर तरीन वाला मामला, ये सब कुछ, ये बहुत बड़ी बुनियाद है इस माशरे की हिलने की। इस देख लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बुनियादें हिलेंगी इसकी बुनियाद। अच्छा, चले जी, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ अफगानिस्तान का और कुछ तालिबान क्यों आखिर मुज़ाकरात से मायूस हैं और आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में क्या होने वाला है।